السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد النبی الأمی الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر، مکرم و محترم میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، کل گزشتہ رات قرآن مجید کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ ان سے واضح صاف پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دل کی صفائی، دل کی اصلاح، تزکیہ نفس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ تو 2 جگہ میں نے تلاوت کی، اور قرآن مجید میں کئی جگہ پہ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے تزکیہ اور اصلاح قلب کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں اس مضمون کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اس ذیل میں بھی 1-2 حدیثیں نمونے کے طور پہ پیش کرتا ہوں تاکہ ایک انداز ہو جائے، ورنہ بہت سی احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اصلاح قلب اور تزکیہ نفس کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو کہ صحیح مسلم میں مروی ہے، اور یہ حدیث فی الجملہ دوسرے صحابہ کی روایت سے بخاری شریف، دوسری کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک دفعہ ہم یعنی صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اور وہ شخص، اس کی شکل عجیب تھی اس لحاظ سے کہ اس نے سفید اجلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کالے بال تھے، اور شدید کالے بال، پورے کالے بال جیسے ہوتے ہیں اس طرح تھے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کہیں سے کوئی غسل کر کے، بالوں کو کنگا کر کے اور نئے کپڑے پہن کے ابھی کہیں سے آیا ہو۔ حالانکہ اس شخص کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، ہر ایک نے ہم نے اشارہ کیا کوئی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ لا يعرفه منا احد، یہ عجیب بات تھی، کیونکہ اس زمانے میں جو غیر معروف آدمی آتا تھا وہ اس کے کپڑے ناممکن تھا کہ اتنے سفید اجلے ہوئے ہوں، چونکہ سفر آج کل کی طرح کاروں میں، بند کاروں میں نہیں ہوتا تھا، یا تو پیدل سفر ہوتا تھا، یا گھوڑے پہ ہوتا تھا، یا اونٹ پہ ہوتا تھا، یا خچر پہ، گدھوں پہ، ان پہ ہوتا تھا، اور سب میں گرد و غبار لگنا ضروری تھا۔ تو یہ شخص عجیب تھا کہ اس کے کپڑوں پہ بھی کوئی گرد و غبار کا آثار نہیں تھے، اور بال بھی اس کے انتہائی کالے سیاہ تھے۔ حالانکہ بال کو بھی اگر گرد و غبار ذرا سا بھی لگ جائے تو وہ اس کی کالک سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے دھبے پڑ جاتے ہیں گرد و غبار کے۔ تو یہ عجیب بات تھی اس شخص میں۔ وہ شخص آیا اور
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اتنا قریب بیٹھا کہ اس کے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گئے، اور پھر اس شخص نے جیسے کوئی شخص بے تکلفی میں ران پہ ہاتھ رکھتا ہے، یا اپنے ران پہ یا ان کے رانوں پہ، اس شخص نے رانوں پہ ہاتھ رکھے، یا اپنے ران پہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ، اور سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، اور نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس شخص نے یہ سن کے بات کہا صدقتا، کہ آپ نے سچ کہا، اٹیسٹ کیا، گویا تصدیق کی۔ صحابہ نے کہا یہ بھی عجیب بات، فعجبنا لہ یسألہ ویصدق، ایک طرف سوال کرتا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ میں نہیں جانتا مجھے بتائیے، اور ایک طرف جواب سننے کے بعد اٹیسٹ کرتا ہے گویا مجھے پہلے سے خبر تھی اور تو آپ نے صحیح کہا۔ یہ بھی تعجب کی بات ہوئی۔ پھر اس شخص نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائے، آخرت کے دن پہ ایمان لائے، اور تقدیر پر ایمان لائے کہ بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے۔ اس شخص نے یہ جواب سننے کے بعد پھر کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فعجبنا لہ یسألہ ویصدق، ہمیں پھر تعجب ہوا کہ ایک طرف سوال کرتا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ میں نہیں جانتا، اور دوسری طرف پھر جواب سننے کے بعد تصدیق کرتا ہے، اٹیسٹ کرتا ہے کہ گویا میں پہلے سے جانتا ہوں۔ یہ عجیب بات تھی۔ تیسرا سوال اس نے کیا مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو پھر اس طرح عبادت کرے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے پھر کہا صدقتا، کہ آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدق، حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں پھر اس پہ تعجب ہوا کہ پوچھتا بھی ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ یہ 3 سوال اس نے لگاتار کیے۔ اس کے بعد یہ سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جیسے تم بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے کچھ اس کی علامات بتا دیں کہ قیامت کی کچھ علامات کیا ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 علامتیں بتا دی۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں وہ شخص اٹھ گیا اور چلا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ مجلس میں سکتہ ہو گیا، چپ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ میں کہا رسول اللہ وہ تو مسجد سے نکل گیا۔ حضور نے کہا جاؤ دیکھو، قریب ہی ہوگا، اسے بلا کر لاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نکلے، 2-3-4 صحابہ نکلے
اور ان کو تلاش کیا، کہیں نہیں ملے. انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں ہے، کہیں چلے گئے، دور چلے گئے. حضور نے کہا نہیں اور تلاش کرو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کوئی باغ نہیں چھوڑا، کوئی بازار نہیں چھوڑا، کوئی گلی نہیں چھوڑی، جہاں جہاں احتمال ہو سکتا تھا پورے مدینے میں ہم نے تلاش کیا، وہ شخص ہمیں نہیں ملا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ہے، اس کو اختصار کر کے کہ حضور نے پوچھا تعلمون من السائل، کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ صحابہ کی عادت مبارک رضی اللہ عنہ کی یہ تھی کہ جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا تھا اس کے جواب میں کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو صحابہ نے یہی عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، گویا ہم نہیں جانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، کہ یہ شخص جو تھا یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. یہ تقریباً سب روایات میں مختلف صحابہ سے یہ الفاظ مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اخیر میں کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو دین کی باتیں بتائی گئی ہیں وہ مکمل دین اس میں آ گیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور علماء کے حوالے سے فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں شراح حدیث علماء کرام کہ یہ حدیث ایک جامع مانع حدیث ہے جس میں دین کے سارے شعبے آ گئے. ایمان بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا، احسان بھی آ گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر یہ بتا دیا کہ پورا دین ان تین چیزوں میں ہے، ایمان، اسلام اور احسان. ایمان عقائد کا خلاصہ ہے اور اسلام اعمال کا خلاصہ ہے اور احسان یہ دل کی کیفیات کا خلاصہ ہے. شراح حدیث فرماتے ہیں یہ حدیث جامع مانع حدیث ہے، اس لیے اس کا حدیث کا لقب ام الاحادیث رکھا گیا. ساری حدیثوں کی جڑ اور ماں، یہ بنیادی حدیث ہے. سارا دین اس میں بیان ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور عام فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ہر فرشتے کی یہ بات ہے کہ وہ سارے فرشتے، سارے بڑے چھوٹے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ کی طرف سے حکم کیا گیا ہو. تو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل کا بھی یہی معمول. انہوں نے آ کے جو سوال کیے وہ اللہ کے حکم سے کیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں فرماتے، کہ جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. ہاں وحی غیر مطلوب ہوتی ہے، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، فرمان اللہ کا ہی ہوتا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر
یہ واضح کر دیا کہ دین اسلام یہ 3 حصوں میں منقسم ہے. ان میں ایک بہت بڑا حصہ عقائد کا ہے. فرشتے کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، اور فرشتوں کے عقائد کے ذیل میں ان کی تفصیلات کتنے ہیں، کیا تعداد ہے، کیا حیثیت ہے، کیا ماہیت ہے ان کی، اور کیا چیزیں ہیں، کہاں کہاں ہیں. بہت لمبی تفصیل ہے اس کی. اسی طرح رسولوں کے بارے میں تفصیلات ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں، عام لوگوں سے کیا امتیازی چیزیں ہیں. پھر ان کے حواریین، ان کے صحابہ جنہوں نے ان کی صحبت اٹھائی، ان کے کیا احکامات ہیں، ان کی بیویوں کے بارے میں، ان کے آل اور رشتہ داروں کے بارے میں یہ بھی تفصیلات ہیں. اسی طرح کتابوں کے بارے میں، کتابوں کے ذیل میں صحف جو نازل ہوئے، اور اسی کے ذیل میں کشوف، کرامات، الہامات وغیرہ، خوابیں، یہ بھی آگے اسی کے ذیل میں. یہ سب تو یہ عقائد، عقیدہ کیا ہونا چاہیے. پہلے دین کا بڑا شعبہ یہ ہے. اور یہ سب خود اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے اسماء صفات مبارکہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ ساری تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اسی جیسے جو اور نظریات ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ ایک مستقل لمبا چوڑا باب ہے، لیکن اس حدیث میں عقائد کا خلاصہ بیان کر دیا اور بنیادی عقائد بیان کر دیے گئے. اسی طرح اسلام، اس سے مراد ہے عملی دین، دین کا عملی حصہ. وہ اعمال چاہے اقراری ہوں، زبان کے اعمال ہوں، اور چاہے جسم کے اعمال ہوں. زبان کے اعمال میں سب سے بنیادی عمل وہ شہادتین کا اقرار ہے، گواہی دینا لا الہ الا اللہ. اسی سے بندہ مسلمان ہوتا ہے اور کافر ہوتا ہے. اتنا بنیادی عمل ہے یہ. تو یہ زبان کے اعمال میں اور جسم کے اعمال میں سب سے اہم چیز نماز ہے. پھر بقیہ جسم کے اعمال ہیں. پھر مال کے ذریعے جو اعمال ہوتے ہیں ان میں سب سے اہم اور بنیادی چیز زکوٰۃ ہے. اور اس کے علاوہ پھر بہت سے معاملات ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، بیع و شراء ہے، خرید و فروخت ہے، معاملات ہیں. یہ سب مالیات سے متعلق ہیں. پھر بچنے والے پرہیز کی چیزیں ہیں. ان میں بنیادی چیز روزہ ہے، کھانے پینے سے پرہیز، بیوی کے پاس جانے سے پرہیز، ان چیزوں سے پرہیز. اور حج یہ سب کا مجموعہ ہے. اس میں زبانی اعمال بھی ہیں، بدنی عمل بھی ہے، مالی عمل بھی ہے، پرہیز والے عمل بھی ہیں. یہ مجموعہ ہے ساروں. تو یہ خلاصہ ہے عملی اعمال کا. اور تیسرا شعبہ جو ہے وہ احسان ہے، وہ دل کی کیفیات کا شعبہ ہے. دل کی کیفیات میں یہ بدلتی رہتی ہیں. خوف بھی، کبھی انسان پہ کیفیت خوف کی ہوتی ہے، کبھی اطمینان کی ہوتی ہے، کبھی گھبراہٹ کی ہوتی ہے، کبھی سکون کی ہوتی ہے، کبھی توجہ ہوتی ہے کسی طرف، کبھی لاپرواہی ہوتی ہے. یہ کیفیات ہیں مختلف. کبھی بخل کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی سخاوت کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی نفرت کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی محبت کی کیفیت ہوتی ہے. یہ دل کی کیفیات ہیں. کبھی توجہ کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی بے اعتنائی کی کیفیت ہوتی ہے. یہ سب کیفیات دل کی ہیں. ان کیفیات میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ اور اعلیٰ درجے کی کیفیت جو اللہ کو پسند ہے وہ احسان کی کیفیت ہے. اس کو بیان کیا گیا اس میں بنیادی چیز کو، کہ سب سے اعلیٰ، ارفع اور احسن اور اللہ کو پسندیدہ محبوب کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس کیفیت سے رہے ہر وقت،
ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو پھر دوسرا درجہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اسی لیے بعض احادیث میں اسی حدیث جبریل، اس حدیث کا نام محدثین نے حدیث جبریل رکھا ہے، اس کے بعض الفاظ میں یہ بھی لفظ ہے، یہاں تو یہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جو روایت مسلم شریف میں ہے اس میں تو یہ الفاظ ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تو اللہ کو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو یہ کیفیت ہو کہ اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری روایات میں دوسرے صحابہ نے ان الفاظ کو کہا ہے ان تکون للہ کأنک تراہ، اور بعض میں ہے ان تعمل للہ کأنک تراہ، یعنی تم اس طرح رہو ہر وقت گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو کیا کس کیفیت سے وہ ہر وقت رہے، اور بعض الفاظ میں ہے ان تعمل للہ کأنک تراہ، اس طرح عمل کرو، ہر عمل صرف عبادت نہیں، ہر عمل اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے الفاظ، اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے پہ ہر وقت یہ کیفیت رہے، اور عبادت کے وقت اس کیفیت کو لایا نہیں جا سکتا جب تک ہمیشہ کی یہ کیفیت نہ بنی ہوئی ہو۔ تنہا عبادت کے وقت یہ کیفیت آ بھی نہیں سکتی کہ عام اوقات میں تو اور کیفیت ہو اور عبادت میں ہی صرف اس کیفیت کو لایا جائے، وہ نہیں ہو سکتا جب تک عام حالات میں بھی یہی کیفیت نہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں احادیث کے الفاظ ایک دوسرے کی شرح کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تین امور ہیں، عقیدہ بھی اہم ہے بلکہ سب سے اہم عقیدہ ہے، اور عمل صحیح ہو یہ اس کے بعد سب سے اہم یہ ہے کہ عمل کا طریقہ صحیح ہو، اور تیسری چیز یہ کہ اندر کی دل کی کیفیت بھی صحیح ہو۔ ہر عمل میں ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اب نماز کتنا بڑا عمل ہے، کتنا اہم عمل ہے، کتنی اللہ کے ہاں اس کے کتنا مقام ہے، لیکن ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، عقیدہ اس کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، وہ قادیانی ہے، مرزائی ہے، اور وہ نماز بالکل اس کا شعبہ اسلام جو ہے بالکل صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین طریقے کے مطابق وہ نماز پڑھ رہا ہے، سنت کے طریقے کے مطابق، اور احسان کی کیفیت بھی اس کی بالکل ٹھیک ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ کیا یہ نماز اس کی مقبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ جب تک عقیدہ بھی صحیح نہ ہو نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ عقیدہ بھی صحیح ہو، عمل کا طریقہ بھی صحیح ہو، اور دل کی کیفیت بھی صحیح ہو، تینوں ضروری ہیں۔ تینوں چیزوں کا مجموعی طور پہ صحیح ہونا ہر وقت یہ دین اسلام کہ اللہ کے ہاں مقبولیت کی وجہ بنے گا۔ ایک شخص ہے، اس کے عقائد بھی بالکل عقیدے کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، حدیث میں جو ایمان بولا گیا ہے یہ عقائد سے متعلق ہے، اور جو اسلام بولا گیا ہے یہ اعمال کے طریقے سے متعلق ہے۔ عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، عمل کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے، اور احسان یہ دل کی کیفیت یہ بھی صحیح ہونی چاہیے ہر عمل میں، ہر حال میں، ہر وقت، تبھی انسان کہا جائے گا کہ یہ صحیح مسلمان ہے، ہر وقت ہر حال میں۔ اب مثال کے سمجھانے کے لیے نماز کی کیفیت ہے۔ ایک شخص کا عقیدہ خراب ہے
عقیدہ اس کا مردود ہے، قادیانیوں کا عقیدہ ہے مثال کے طور پہ، یا اور کوئی غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، تو وہ اس کا عمل کتنا ہی سنت کے مطابق ہو اور کتنا ہی خشوع خضوع کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہے، کیونکہ عقیدے کا درست ہونا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر عمل مقبول نہیں ہوگا۔ ایک شخص کا عقیدہ صحیح ہے، پکا 100% اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، پکا 100% اہل سنت والجماعت کا صحیح 100% اس کا عقیدہ ہے، اور نماز بھی وہ خشوع خضوع اخلاص کے ساتھ، احسان کی کیفیت بھی اس کی ٹھیک ہے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے نماز، لیکن عمل کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے۔ وہ پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر قیام کرتا ہے، تو آپ بتائیے اس کی نماز ہوگی؟ کیونکہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل نہیں کرے گا وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، چاہے عقیدہ بھی اس کا درست ہو اور دل کی کیفیت بھی اس کی درست ہو، تینوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ اب تیسرا شخص ایک ہے، اس کا عقیدہ بھی درست ہے، اہل سنت الجماعت والا پکا 100% عقیدہ ہے، اور عمل کا طریقہ نماز بھی اس نے عین سنت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھی ہے، لیکن دل کی کیفیت یہ ہے کہ 1-1.5-2 رکعت اس نے ٹھیک پڑھ لی، تیسری رکعت میں کھڑا ہوا دیکھا کہ فلاں شخص جا رہا ہے، وہ کوئی اہم کمیٹی کا آدمی ہے یا بڑا آدمی ہے جس کی اس کے نزدیک اہمیت ہے، اس نے سوچا یہ موقع اچھا ہے، میں ذرا نماز کو اچھی طرح کر کے پڑھ لوں، سر جھکا کے پڑھ لوں، تو یہ دیکھے گا تو متاثر ہوگا کہ بھئی یہ آدمی تو بہت اچھا ہے، بڑا نمازی ہے اور اللہ والا ہے اور اللہ کی طرف دھیان دے کے رکھتا ہے۔ اب وہ انتہائی گردن جھکا کے خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ریاکاری کر کے ایسی شکل بناتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں، من اشرک معی فی عمل غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جس شخص نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا کسی بھی عبادت پہ، اللہ فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں سب شریکوں سے زیادہ بے نیاز شریک ہوں۔ جو کسی اور کو میرے ساتھ کسی عمل میں کسی عبادت میں شریک کر لیتا ہے، میں وہ ساری عبادت اسی کو دے دیتا ہوں، خود نہیں کوئی تھوڑی سی بھی نہیں قبول کرتا، چاہے 70% میرے لیے اس نے نماز پڑھی ہو، لیکن 20% 30% کسی اور کے لیے پڑھی، میں وہ سارا مال اسی کو دے دیتا ہوں کہ مجھے نہیں ضرورت اس کی۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ خود بھی اچھے ہیں اور اچھے عمل کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کو پورا ثواب ملتا ہے، لیکن بعض لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کم توجہ کے ساتھ کہ ان کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، اور بعض لوگ اور کم توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو چوتھائی نماز کا ثواب ملتا ہے، 3/4 کا نہیں ملتا، اور بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ ان کو 10واں حصے کا ثواب ملتا ہے اور 9 حصوں کا نہیں ملتا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو پوری نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز ایسے برے طریقے سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مارتے ہیں۔ یہ جو بالکل ہی توجہ سے نہیں پڑھتے، فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن ثواب ذرہ برابر نہیں اس سے ملتا۔ تو اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں جن میں دل کی کیفیات کے بارے میں بھی یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں،
اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، پہلے زمانے میں جب لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی تھی تو بڑی لکڑیوں کو آگ پکڑ لے، اس کے لیے پہلے آگ کو بھڑکانا پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں سے، گتے سے، ورق سے، کاغذ سے ان کو ڈالنا، جن کو آگ جلدی پکڑ لیتی ہے۔ اس کے بعد پھر جب آگ خوب گرم ہو جاتی ہے، بڑی بڑی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تاکہ آگ مضبوط ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من تسعر بهم نار جہنم ثلاثة اشخاص، سب سے پہلے جن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، یعنی چھوٹے چھوٹے ایندھن کا کام ان سے لیا جائے گا، ان میں ایک شہید ہوگا۔ اس شہید کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، کہیں گے اے بندے، میں نے تم پہ یہ کرم کیا، ان نعمتوں سے نوازا، تم نے میرا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، کوئی مارکہ نہیں چھوڑا، ہر مارکے میں جہاد کیا اور تیرے دین کو پھیلایا، اور کفار دشمنوں کے ساتھ لڑا، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہیں گے کذبت انما فعلت ذلك لیقال کذا وکذا وقد قیل، اللہ فرمائیں گے جھوٹ کہتے ہو تم۔ کیا جھوٹ؟ یہ نہیں کہ تم نے جہاد نہیں کیا، بہادری نہیں دکھائی، یہ کیا، لیکن میرے لیے، میرے دین کے لیے نہیں کیا، تم نے تو یہ سب اس لیے کیا لیقال کذا وکذا وقد قیل، تمہارا مقصد دل کی کیفیت تمہاری یہ تھی کہ تمہیں دل کی خواہش تھی کہ لوگ میری تعریف کریں، کہیں کہ یہ تو ماشاءاللہ ایسا بہادر، ایسا غازی اور ایسا جہاد کرنے والا، فلاں جہاد میں تمہارا مقصد دل میں یہ تھا کہ لوگ میرے بارے میں تعریف کریں۔ وقد قیل، اور لوگوں نے تو بہت تعریف کر دی۔ اللہ کہ اب مجھ سے کیا لینا ہے؟ ثم یکب علی وجہہ فی النار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شہید کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیں گے۔ دوسرا شخص وہ قاری قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا، اس کو اللہ بلائیں گے اور اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے کہ میں نے تم کو ان نعمتوں سے نوازا، تو نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھا، دین پڑھا، اس کو سیکھا، اس کے بعد اس کو سکھایا، لوگوں میں پھیلایا، گلی گلی گھر گھر جا کر، ہر جگہ جا کر اس پہ محنت کی اور لوگوں کو دین سمجھایا، قرآن پڑھ کے سنایا، تیرے احکامات پہنچائے۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کذبت، تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے یہ کیوں کیا؟ یہ نہیں کہ یہ کام نہیں کیے، یہ کیے کام، لیکن کیوں کیے؟ میرے دین کے پھیلانے کے لیے، میری رضا خوشنودی کے لیے نہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کیے۔ انما فعلت ذلك لیقال کذا وکذا وقد قیل، یہ سب تو تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں، ایسی شاندار آواز ہے، ایسی شاندار تلاوت ہے، ایسے نکات بیان کرتے ہیں، ایسے یہ کرتے ہیں، ایسی واعظ کرتے ہیں، ایسی تقریر کرتے ہیں۔ تمہارا مقصد تو دل میں یہ تھا، یہ گندگی تھی دل میں کہ لوگ تعریف کریں، مقصد تمہارا یہ تھا، اور لوگوں نے بہت تعریف کر دی، تمہارے گمان سے زیادہ کر دی، اب مجھ سے کیا لینا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یکب علی وجہہ فی النار، اس کو بھی اللہ تعالیٰ منہ کے بل جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر تیسرا شخص مخیر مالدار، اس کو بلائیں گے اور اس سے اللہ یہی کہیں گے کہ میں نے تم کو ان نعمتوں سے نوازا، تم نے میرا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے کوئی راستہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جہاں تیرے راستے میں خرچ نہ کیا جاتا ہو،
مدارس میں، جہاد میں، خانقاہوں میں، مساجد بنانے میں، مدارس میں غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، ہر جگہ جس نے 5 مانگے میں نے 10 دیے، جس نے 100 مانگا میں نے 200 دیا، ہر جگہ دائیں بائیں خرچ کیا۔ اللہ اسے بھی یہی کہیں گے کذبت، تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ نہیں کہ یہ کام نہیں کیے، یہ کام تو کیے، لیکن دل کی کیفیت کیا تھی، دل میں کیا تھا؟ دل میں میری رضا اور خوشنودی حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، دل میں تمہارا مقصد یہ تھا کہ تم چاہتے تھے لوگ تمہاری تعریف کریں کہ حاتم تائی ہے، بڑا سخی ہے، بڑا جواد ہے، اور وہ تعریف تو لوگوں نے بہت کر دی، تمہارے گمان سے زیادہ کر دی، اب مجھ سے کیا لینا ہے؟ ثم یکب علی وجہہ فی النار، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ 3 اعمال ہیں۔ شراح حدیث علماء کرام فرماتے ہیں یہ مثال کے طور پہ 3 اعمال ہیں، چونکہ یہ بہت بڑے بڑے اعمال ہیں جن کے فضائل احادیث میں، قرآن میں، احادیث میں بہت زیادہ آئے ہیں۔ شہید کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو قیامت کے دن 100 درجوں سے نوازا جائے گا، 100 درجے، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، ایسے 100 درجے اسے دیے جائیں گے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو۔ معمولی چیز نہیں ہے جہاد، اور سینکڑوں احادیث میں، 500 سے زیادہ آیات میں اللہ نے جہاد اور شہیدوں کے فضائل بیان کیے ہیں، اور ہزاروں احادیث میں مجاہدین کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے، سب بیکار، سارے فضائل ختم، صرف کس وجہ سے؟ دل کی خرابی کی وجہ سے، کہ دل میں یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ راضی ہو، آخرت بنے، اللہ کا دین پھیلے، یہ اخلاص نہیں تھا، ریاکاری دل میں تھی، دل میں یہ تھا کہ لوگ میری تعریف کریں، اس وجہ صرف دل کی خرابی کی وجہ سے اتنا بڑا عمل بیکار چلا جائے گا۔ وہ قاری قرآن، عالم دین جو لوگوں کو نیک باتیں سکھاتا ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کے فضائل بڑے پڑے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات واہل الارض حتی النملۃ فی جحرها والحوت فی الماء لیصلون علی معلمی الناس الخیر، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ بذات اقدس اور آسمان والے اور اللہ کے فرشتے اور آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹیاں اور مچھلیاں سمندر میں، ساری مخلوق بر و بحر کی ساری کی ساری اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جو شخص لوگوں کو خیر کی باتیں بتائے، دین کی باتیں بتائے۔ کتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا، اور 20 احادیث میں، قرآن کی آیات میں ایسے لوگوں کی تعریف ہے عجیب عجیب انداز سے، سب بیکار۔ کیوں؟ دل کی خرابی کی وجہ سے۔ دل معمولی چیز نہیں ہے، دل ہی اصل بنیاد ہے۔ اور تیسرا شخص جو مخیر مالدار ہے، اس کے صدقہ خیرات کے فضائل سے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں۔ واحد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ کو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ خود قرآن مجید میں اپنے کلام میں اس کو قرضہ بتلاتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مدارس میں، خانقاہوں میں، مساجد میں، اللہ کے راستے میں، یہ گویا اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ وہ قرض ادا کریں گے اس کا۔ دنیا میں اگر
کسی کے خاندان کا کوئی بڑا آدمی کسی راجے مہاراجے کو یا بادشاہ کو قرض دے دے تو 10 نسلیں اس کی فخر کرتی ہیں کہ ہمارے فلاں باپ دادا نے فلاں نواب کو فلاں راجا کو قرض دیا تھا، اور اللہ خود جسے کہے کہ وہ مجھے قرض دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ اور حدیث، سینکڑوں حدیث میں، قرآن کی آیات میں کتنی ترغیب صدقہ خیرات کی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہے، اور احادیث بھری پڑی ہیں۔ اتنا بڑا عمل سب اکارت بیکار، صرف اس وجہ سے کہ دل کی خرابی ہے۔ اللہ اسے کہتے ہیں گویا تم نے یہ عمل کیا ہی نہیں بلکہ گناہ کیا، اس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا نیک عمل گناہ بن جاتا ہے۔ اس سے یہ دل کی کیفیات کا اندازہ ہوتا ہے، اور دل کی کیفیات میں سب سے پسندیدہ محبوب کیفیت اللہ تعالیٰ کو احسان کی کیفیت ہے کہ بندہ اس طرح کی کیفیت کے ساتھ رہے، ہر وقت گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ذرا سے نچلے درجے کی کیفیت ہے۔ مقصود ایک ہی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، 3 شعبے ہیں دین کے، تینوں کا صحیح ہونا ضروری ہے عمل کے اور بندے کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے۔ عقیدہ بھی درست ہو، 100% اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہو، کوئی اس میں گمراہی نہ ہو، قادیانیت، شیعت، منکرین حدیث، ایسے سب غلط عقیدوں سے وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ فتنوں کا زمانہ ہے، مختلف غلط عقیدے دنیا میں پھیل رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کو اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ استقامت عطا فرمائے، اور اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ دل کی کیفیت بھی ٹھیک ہو، دل کی کیفیت بھی ٹھیک ہو، اور اسی کے لیے یہ تزکیہ نفس ہے، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے، اسی کو دل کی اصلاح کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ انداز ہوگا کہ کتنی اہمیت ہے یہ، جو جیسے میں نے عرض کیا تھا، یہ خانقاہیں اسی لیے ہیں تاکہ دل کی اصلاح ہو، دل سے گندگیاں دور ہوں، دل کی بیماریاں دور ہوں، اور جو تکبر، حسد، کینہ، بغض، ریاکاری، اب تکبر کتنی بڑی بیماری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جنت میں وہ شخص داخل ہی نہیں ہوگا، جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی برابر بھی تکبر ہوگا، رائی برابر، ذرہ عام آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، اتنا چھوٹا ہے، اتنا رائی جتنا بھی کسی کے دل میں تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، بلکہ ایک روایت میں ہے لا یشم رائحۃ الجنہ، کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اسی طرح غل اور شحناء، دل میں کسی کے بارے میں کینہ رکھنا، کسی کے بارے میں بغض رکھنا، ہم تو معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ جی فلاں مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا اس کو دیکھتے میرا مزاج بگڑ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں معمولی چیز ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں تمہارا دل ایسا ہے؟ کیوں دل اتنا گندا ہے کہ وہ دیکھنا ہی برداشت نہیں ہوتا؟ یہ بغض اور کینہ یہ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، اللہ کو ناپسندیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15ویں شب شعبان کی 15ویں شب برات سب لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے کہ بنی کلب کے بکریوں کے جتنے بال ہیں، بنی کلب ایک قبیلہ تھا عربوں کا، ہر شخص کے پاس سینکڑوں ہزاروں بکریاں تھیں،
جتنے سارے قبیلے کی بکریوں کے بال ہے اتنے لوگوں کی لاکھوں کروڑوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں اس مبارک شب میں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض کینہ ہوگا اس کی اس رات اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. شب قدر کتنی بڑی مبارک رات ہے. کل آپ نے فضائل سنے اس کے اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے. شب قدر اتنی مبارک رات. اس میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض کینہ ہوگا اس کی مغفرت اس مبارک رات میں بھی نہیں ہوگی. تو دل بہت اہم ہے. اللہ ہمارے دلوں کو گندگیوں سے پاک کرے, رذائل سے پاک کرے. یہ محرمات ہیں. اسی لیے کل وہ جو میں نے آیتیں پڑھی تھی کہ 11 یا 7 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نامراد ہے وہ شخص جس نے اپنے دل کو پاک نہیں کیا. اور دل کی سب سے بہترین کیفیت یہ ہے کہ احسان کی کیفیت. گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو, لیکن یہ پیدا کب ہوتی ہے کہنا تو آسان ہے. یہ کیفیت کا نام ہے. اس کی حقیقت تب آتی ہے جب دل پہلے ان گندگیوں سے پاک ہو. جب دل ان گندگیوں سے پاک ہوگا, صاف ہوگا, پھر اس میں اللہ کا نور آئے گا, احسان کا نور آئے گا, تقوی کا نور آئے گا, اللہ کی سچی محبت آئے گی, اللہ کے تعلق, ایمان, اخلاص کا نور آئے گا. تب آئے گا. پہلے دل کو پاک کرنا پڑتا ہے اور اسی کا نام تزکیہ ہے. کل انشاءاللہ, آج بہت وقت ہو گیا, معاف کریں, انشاءاللہ کل دوسری حدیث بھی اسی سلسلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علی نعمک وآلائک التی لا تعد ولا تحصى. اللہم انا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک ومصطفاک من خلقک سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. جزا اللہ عنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آتہ. اللہم آتہ الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اللہم ارزقنا جميعا شفاعتہ یوم القیامہ. اللہم ارزقنا جميعا مرافقتہ فی الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما جہلنا وارزقنا نور العلم ونور قلوبنا بانوار القرآن والسنہ ونور قلوبنا بانوار محبتك ومعرفتك وافتح علينا فتوح العارفين المحبوبين لديك المقربين عندك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم واخرجنا من الظلمات الى النور ووفقنا جميعا دائما ربنا لما تحب وترضى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منه ما لم نعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبلنا أجمعين ولا تحرم منا أحدا. اللهم ربنا تقبلنا أجمعين ولا تحرم منا أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى
الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.